الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وعبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا ونصدق أن المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله قد جاء ومضى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربي أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے مقام عمدہ عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے کہ اس سے کنگال بھی بنا دیتا ہے۔ تخت میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کو بھکاری بھی بنا دیتا ہے اور ایک مجذوب اور یعنی کہ ایک فقیر کو اللہ تبارک و تعالی تاج پہنا کر نبی بھی بنا سکتا ہے، ولی بھی بنا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کے یہ آپ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کا میرا خاص اور خاص مضمون غوث الاعظم دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ 11ویں تاریخ آپ کا عرس مبارک بھی ہے، اس لیے میں کہوں کہ آپ کے بارے میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ خاص الخاص ہم لوگ آج کل ان ہستیوں کے بارے میں توجہ نہیں دیتے، لیکن دینا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ ولی اللہ، اولیاء کرام، یہ سب یعنی کہ ان کے اوپر اور ان کو یاد کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری نہیں ہے۔ ان کی یعنی کہ نقل کرنا اور ان کے یعنی کہ تابع تام ہو کے چلنا یہ ضروری نہیں ہے، خیال کرتے ہی، لیکن عزیزان محترم وہ بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو اپنے طرف سے مقرر فرمایا، نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کی ہوئی بہت بڑی ایک عطیہ ہے، وہ اپنے طرف سے اپنے بندوں میں سے خاص الخاص کو چن لیتا ہے، ان کو نبوت کا تاج پہناتا ہے اور وہ نبی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، وہ نبیوں کے راستے میں چل کے کشف کے ساتھ اور ذکر کثیر کے ساتھ اپنی نفسانی قربانیاں دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرتے ہیں اور خدا میں فنا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا داری سے پورا ہٹ کے اپنا وجود کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ویسے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے خاص الخاصوں کو چن کے ان کو ولایت کا مقام دیتا ہے، ان کو ولی بناتا ہے، نبوت میں نبی اور ولایت میں ولی۔ تو یہ ولایت میں ولیاں کو اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو پیدا کیا، وہ لوگوں نے اپنی کشف سے اپنی اپنی کوشش سے اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی راضی کو اپنے لیے نہیں سمجھے، خدا کے لیے سمجھ کے زندگی بتاتے تھے، اور ان کی زندگی میں ان کا مذہب ما کتاب اللہ، وہ اتباعی و رسول اللہ کے اعتبار سے انہوں نے زندگی نبھاتے آئے تھے، ان کا اڑنا بچھونا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کا مقام دیا، تو یہ لوگ وہ مقام میں فائز ہوئے، تو وہ ولایت کا پیریڈ ہے، ولایت کا دور ہے، وہ اس میں
خاص الخاص آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی بہت شان سے اکثر لوگ جو ہے کہ منجالسیں پڑھتے ہیں گھروں میں عورتیں اور عرس مبارک کرتے ہیں اور آپ کی جو یادگیری کے لیے جلسے مناتے ہیں. یہ سب جو خیر کی بات ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ایک مائنس پوائنٹ ہے، ایک نیگیٹو تھنگ ہے لوگوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ ولی محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کرامت ہے. آپ جو ہے کہ جو ہے بہت بڑے بڑے کرامت دکھانے والے، اس لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سرتاج الاولیاء بنایا کر کے. جو نہیں عزیزان محترم، ولی جو ہے وہ ہے کہ جو اللہ کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار کرنے والا، اور کبھی بھی جو ہے کہ جو ہے بل جل کے بھی جو ہے ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑنے والا، ایک واجب کو نہیں چھوڑنے والا، اس سے ہمیں ولی کہتے ہیں. کرامت جو سیکنڈری ہے، کرامت اسے کہتے ہیں. کرامت کیسا دکھائے؟ کہ عبد القادر جیلانی جو ہے سو کے درخت کو بھی جو ہے کچا کرے اور جو ہے ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر لائے سمندر میں، اور اسی طرح جو ہے آپ جو ہے کہ گم شدہ ہوا بچے کو جو ہے لوٹ لائے، زندہ کر کے لائے. اور یہ سب جو ہے کرشمے ہمیں جو پڑھتے آتے ہیں، لیکن جو ہے حقیقت میں یہ چیز کیا ہے معلوم؟ یہ اسے معجزے کہتے ہیں. یہ معجزے ان کے خاص ان کے طرف سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی دین ہے. وہ اللہ نے کیا تھا. اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ خدا میں فنا ہو چکے تھے. پہلے خدا کے نزدیک حاصل کرے، خدا ان کے نزدیک بالکل ہوا، اور خدا میں جو خدا ان میں جو فنا ہوا اور ان میں ہو گیا تو وہ خدا میں فنا ہوئے. اور جب یہ ولی اللہ کا یہ بندہ جو ولی ہوا، جو کہتا ہے وہ انہیں نہیں کہتا بلکہ خدا کہتا ہے، انہیں نہیں کرتا بلکہ خدا کرتا ہے. اس لیے یہ معجزے پیدا ہوئے. آئے دیکھتے ہیں کہ معجزوں کو ایک طرف رکھے کہ ان کا عمل دیکھے ہمیں. اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ بغداد میں رمضان شعبان کے 29ویں تاریخ آپ پیدا ہوئے. شعبان کے 29ویں تاریخ پیدا ہوئے شعبان کے. تو جو ہے آپ کو جو ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہی بچہ کیا کرتا؟ دودھ پیتا. لیکن وہ دن جو ہے شک کا دن تھا، کیونکہ آج کا دن چاند رات ہے کیا نہیں. لوگ ہم پورا ہوا مغرب تک جو دیکھتے رہے، مغرب تک چاند نہیں دکھا، اور لوگوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ آج چاند نہیں دکھا تو جو ہے رمضان جو ہے کل نہیں ہے، روزہ کل نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جو ہے جب پیدا ہوئے، اپنی ماں کا دودھ پلانے کے لیے ماں نے کوشش کی، لیکن جو ہے انہوں نے دودھ نہیں پیا، یا خطرہ بھی دودھ منہ میں نہیں لیا. تو یہ معجزہ دیکھ کے لوگ گھیر گئے، اور پورے لوگ جو ہے سوچنے لگے. اس میں سے ایک بہت بڑے جو ہے ایک بزرگ گوار تھے، انہوں نے بولے اس میں کچھ حقیقت ہے. تو بولے کہ آخری میں مغرب کی نماز کے پہلے تک جو پیے، اس کے مغرب کے بعد جو انہوں نے دودھ نہیں پیے. تو لوگوں نے ڈکلیئر کر دیے کہ آج رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. کیونکہ عبد القادر جیلانی جو معصوم بچہ جو پیدا ہوا، اور ان کے والد محترم فرمائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جو فرمائے کہ جو ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیا، تو جو فوراً جو ہے یہ ڈکلیئر کر دیے کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں، ایک معجزے والا بچہ ہے. اور یہ پیدائش سے کرامت دکھانا کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی تقدیر میں لکھ دیا، ایک اللہ کا کام ہے یہ. تو بچہ دودھ نہیں پیا، ڈکلیئر ہوا کہ کل کا دن رمضان کا دن ہے، 1 تاریخ ہے. اسی طرح ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ جو ہے بغداد میں جنید بغدادی جو خطبہ دے رہے تھے تقریباً محبوب سبحانی کے 200 سال کے پہلے. اب خطبہ دیتے خطبے کے دوران خاموش ہو گئے، ایک الفاظ بولے
والفتح خدمہو علی رغبتی، خدمہو علی رغبتی بولے، لوگوں پر حیران ہوئے کہ جنید بغدادی یہ کیوں کہے. آپ اتر کے آئے، پورا جمعہ کا خطبہ ہوا تو لوگ پوچھے کہ آپ درمیان خطبے میں خدمہو علی رغبتی بولے، اس کا جو ہے معنی کیا ہے؟ تو بولے نہیں، آج سے یہ 5ویں صدی میں ایک بہت بڑے ایک اللہ کے جو ہے ولی آنے والے ہی، اللہ والا آنے والا ہے، اس کے جو ہے خدمہ پورے اولیاء کرام کے اوپر ہوں گے، اس کا بہت بڑا مقام ہوگا، بہت بڑا مرتبے والا ہوگا، بغداد میں جو ہے اس کا جو نام جو ہے مشہور ہوگا. یہ کہے الحمدللہ وہ صحیح بات تھی کہ 200 سال کے بعد 5ویں صدی میں جو ہے عبد القادر جیلانی جو ہے پیدا ہوئے. تو ان چیزوں کو رکھ کے جو ہے کہ جو ہے آپ کا مقام بہت بڑا عمدہ مقام ہے، بہت بڑا عمدہ مقام ہے. آپ کبھی بھی جو ہے بچپن سے ہی جو ہے آپ جو ہے پورے جو ہے معرفت میں تھے، خدا و تعالیٰ کی جو بارگاہ میں کبھی بات گزار تھے، اور بچپن کے بعد 18 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے اپنی والدہ سے بولا کہ میں جو ہے علم سیکھنے لیے بغداد کے بڑے بڑے علماء کرام کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے اجازت دو. تو والدہ سوچی، اس کے بعد بولے کہ اچھی بات ہے جاؤ. جاتے خود جو ہے کہ ان کی جو یعنی کہ ایک تھیلی میں جو ہے 40 دینار رکھے ان کے اچکن میں، ایک بغل کے نیچے جو ہے تھیلی باندھ کے سیدھی، کیونکہ جاتے سے راستہ جو ہے وہ چمبل کا جیسا ایک بہت بڑا ایک ایسا راستہ ہے، بہت جو ہے ڈاکوؤں کا راستہ ہے وہ، کہ وہاں گزرنا پڑتا ہے. اس لیے والدہ جو ہے یہ چیز کو چھپا کے رکھ کے بھیجی، دیکھو بیٹے 40 دینار تمہارے اچکن میں رکھی ہوں. گئے اور جو ہے جاتے خود رستے میں اسی طرح ڈاکوؤں گھیر لیے پورے لوگوں کو، پورے تلاش کرے. آخری میں جو ہے عبد القادر جیلانی کو بھی جو ہے تلاش کرے تو تیرے پاس کیا ہے پوچھے تو بچہ بولا میرے بغل میں جو ہے میری امی جان نے 40 دینار تھیلی میں باندھ کے رکھا ہے. یہ بولتے ہی جو ہے انہوں نے ہنسے، کیا با یہ بچہ یہ جھوٹ بولتا ہے، 40 دینار رکھے گا تھے اور بغل میں رکھیں گے تھے. جو دوسرے پوچھا وہی بولے. آخر میں چلو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کے گئے. سردار نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کیا ہے، سچ بول. ہاں، میرے جو بغل میں اچکن میں جو ہے امی جان نے 40 دینار تھیلی میں سی کے رکھے، تلاش کرو بولے. اسی طرح 40 دینار نکلے کہ بولے کہ جو ہے سچ بات ہے. تو آپ کی تعریف کرے، کون کیا کر کے پوچھے آپ کی تعارف وغیرہ. تو اس کے بعد بولے کہ میری والدہ نے ایک بات بولی ہے کہ اللہ رسول کے اعتبار سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. یہ اللہ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے. کبھی بھی جھوٹ مت بولو، جان بھی نکل جائے جھوٹ مت بولو، سچ بولو. اس لیے میں سچ بولے سنتے ہی ڈاکو اسی طرح اپنا ڈاکہ بازی جو کچھ ہے یہ جو ہے کہ دوسروں کا مال ہڑپنا چھوڑ دیا، اور وہ ڈاکو بھی جو ہے آپ کے پیچھے روانہ ہوا، بولا کہ آپ جس راستے میں جاتے ہی میں بھی آتا ہوں، آج سے میں یہ پورا چھوڑ دیتا ہوں، یہ ڈاکو کا ڈاکہ کرنا میں چھوڑ دیتا ہوں بولے. اس کے ساتھ کتنے کے ڈاکو آئے، روایت میں آیا ہے، روایت نہیں بلکہ جو ہے کہاوت میں آیا ہے کہ بات چل کے یہ ڈاکو بھی پورے جو ہے ڈاکو ان ڈاکو کا سردار پورے بھی جو ہے آپ کے شاگرد بنے، آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہ تھے آخر تک. سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا. تو عزیزان محترم، یہاں کہنے کی بات ہے کہ محبت سبحانی کا عمل میں یہ سچائی، سچ بولو، جھوٹ مت بولو. تو یہ چیزوں کو جو برقرار رکھے، اس لیے آپ بھی بچے اور دوسروں کو بھی جو ہے تصدیق کروائے ولایت کی، آپ کی جو ہے شاگردی بنے، نیک صحبت میں ہوئے. تو اس طرح جو ہے آج کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میں پہلے بولا تھا کرامت مت دیکھو، کرامت دیکھنے سے ہی خالی جو ہے ہمیں ولی نہیں بول سکتے. کسی کا جو ہے لباس اور اس کی جو ہے بزرگی اور اس کی جو ہے ہاتھوں میں تسبیح وغیرہ دیکھ کے ہمیں جو ہے بڑے بڑے پگڑیاں بن کے دیکھتے ہی فوراً ہمیں جو ہے یعنی کہ ولی ہوں گے خیر کرنا. ولی کی نشانی وہ نہیں ہوتی، ولی کی نشانی جو ہے کیا ہوتی ہے کہ اپنے آپ خدا کے راستے میں فنا کر کے
اپنے آپ کو خدا کے راستے میں فنا کر کے خدا کو حاصل کرتے ہی وہ جو شخصیت ہے ہر وقت بھی خدا کے ذات میں فنا ہو کے اپنی عبادت کرتا ہے. جب رکعت باندھتا ہے تو خدا کی دیدار کے ساتھ رکعت باندھتا ہے تو وہ مقام کو جانے والے کو ہمیں دیکھے اس کی نشانی ہے، اسے دیکھ کے پہچانا کہ نہیں ولی ہے. ولی کی پہچان وہ ہے، عمل کے اوپر ہے ولی کی پہچان. اس لیے مہدی موعود نے کیا بولے، بندے کی تصدیق لباس اور جو ہے زبان سے اور خاندان سے نہیں بلکہ عمل سے ہے بولے. صحیح بات ہے، وہ محمد سبحانی نے وہ عمل کرے اور آپ کی زندگی میں ہر وقت بھی خدا کو پانے کے لیے آپ تھے. اور کبھی کبھی آپ جذبے الہی میں ہو جاتے، 23 سال آپ بغداد کے جنگلوں میں جو ہے سیر کرے خدا کو پانے کے لیے. خدا کو پانا وہ تو بڑی بات ہوتی ہے. آپ کا مقام کیا تھا، بہت بڑا ایک جو ہے آپ کا دربار تھا اور جو ہزاروں کے نوکران چاکران تھے اور آپ کے پاس جو ہے ایسا غذا پکتا، ایسا لذیذ سے غذا ہوتا اور جو ہے وہ غذا آج ہم کروڑ پتیاں بھی نہیں کھاتے. آپ کے پاس اتنا مال ہوتا، اتنا مال آج کے جو ہے ملینز کے پاس بھی نہیں ہے. اتنا مال، اتنے بڑے عیش و آرام میں رہنے والے محبوب سبحانی پوروں نوکران کو اچھے سے اچھا غذا کھلاتے. لیکن آپ کیا کھاتے، معمولی سی غذا، روٹی اور دال وغیرہ کھاتے. یہ تھا آپ کا. اور آپ اچھے لباس پہنتے، لیکن ایک دن جو لباس پہنتے وہ ایک لباس کی قیمت، آج ہمارے پرائم منسٹر بولتے نا 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، وہ آپ کے جو ہے یعنی کہ محبوب سبحانی کے دھول کے برابر بھی نہیں، وہ دھول کے برابر بھی نہیں. آپ ایسے لباس ہم پہنتے، کس لیے پہنتے معلوم، آپ کی شہرت کے لیے نہیں. وہ پہن کے اگلے دن وہ نہیں پہنتے، دوسرا پہنتے. جب وہ نکال کیا کرتے، غریبوں کو دے دیتے، فقیروں کو، جاؤ لے کے بیچو، بازار میں بیچ کے جو جتنا ملا اتنا تمہیں جو ہے حاصل کر لو. سبحان اللہ، کیا تقویٰ پرہیزگاری ہے. دیکھو اگلے دن اگلا جو ایسی قیمتی لباس پہنتے ہیں، وہ لباس جو اب کے اعتبار سے ہیرے جواہروں کو ٹپکا کے، آج کے پرائم منسٹر جو ہے ٹپکانا ہوں گا ہیرے جواہر نہیں، ہیرے جواہروں کا جو ہے لباس پہنتے، اگلے دن اسے اٹھا کے فقیروں کو، دوسرے فقیروں تقسیم کر دیتے، جاؤ بازار میں بیچو یا اپنے آپ استعمال کرو. تو یہ تھا آپ کا طرز زندگی عزیزان محترم. تو آپ جو چلتے جو ہے اس طرح کی فقیری کو اختیار تھے، آخر میں حویلی چھوڑے باہر نکلے. کسی نکلے، خدا کو پانے کے لیے. یہاں رہے تو خدا نہیں ملتا، بلکہ جنگلوں میں سیر کرے. کس لیے، یہ نفس کشی کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے. اس لیے عزیزان محترم، اولیاء اکرام کو توہین مت کرو. اولیاء اکرام کا لیتے خود زبان میں لیتے خود تعظیم تکریم سے لو. اولیاء اکرام کا جو ہے تعظیم کرو. اور اولیاء اکرام ایک نبی کے مقام کے برابر ہے. جس طرح 1,24,000 سے بڑھ کے نبیاں ہیں، اسی طرح 1,24,000 سے بڑھ کے جو ہے اولیاء اکرام بھی ہیں. عزیزان محترم، ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ولی کا معنی خدا کا قریب دوست. محبوب سبحانی کا مقام یہ تھا عزیزان محترم. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایک مرتبہ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے خود جو ہے آپ کا بہت بڑا دربار تھا اس وقت، جو بیان کرتے ہیں وہ مقام کی بات کہتا ہوں. جب بیان کرتے خود ایک آدمی نوکر آ کے بولا، آپ کا سپاہی آ کے بولا کہ آقا کہ آپ نے جو مال بھر کے بھیجی ہوئی جہاز سمندر میں ڈوبتی ہے. یہ سننے کے بعد آپ خاموش کیا بولے، الحمدللہ بولے. پھر بیان شروع کرے. تھوڑی دیر جو آدھا گھنٹہ ہوا، پھر جو آ کے وہی نوکر آ کے بولا، خوشخبری ہے آقا کہ وہ سمندر میں جو ہے ڈوبنے والی کی جو ہے وہ جو ہے یعنی کشتی سلامت سے باہر آ گئی. کون سا مال، کچھ نہیں ہوا. تھوڑی دیر خاموش ہے، الحمدللہ بولے. تو نوکر نے تعجب پوچھا بیان ہونے کے بعد،
डूबते खुद भी आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह बोले, और जो है सलामत से आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बोले, इसका जो है यानी कि हकीकत क्या है। तो अब्दुल खादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं आप तुम बुरी खबर सुनाए तो मेरे कल्ब पर देखा और मेरा नजरिया कल्ब पर था, ताकि यह बुरी खबर सुन के मेरा कल्ब अल्लाह के जिक्र से जो है यानी कि हट जाए करके, और जो हट जाएगा बोल के, लेकिन मेरा कल्ब खुदा के जिक्र में खुदा के वाबस्ते में बराबर था। इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ किया। जब जो किश्ती जो है समंदर के ऊपर आ गई, सलामत से आ गई, जो खुशखबरी सुनाए, तब भी मैं दिल के अंदर देखा तस्किरा क्या दिल का, तो दिल अभी भी जो है खुदा के वाबिस्ते में है, जिक्र में है। ये खुशी की खबर सुन के भी जो है दिल को कुछ नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोला, सुभान अल्लाह, सब चखे जाए। तो अज़्ज़ान मोहतरम, कि इस वजह से इतना बड़ा मकाम पाने वाले इमाम सुबानी का याद करना जरूरी है कि आप हर वक्त भी खुदा के जिक्र में थे, कि ये मिसाल है, बहुत उम्दा तर मिसाल है ये। लेकिन एक बात आपने क्या बोले कि मजदूब हालत में एक बात बोले कि पूरे औलिया कराम के ऊपर मेरा कदम का खांदे पर कदम जो है मेरा कदम है बोले। अब क्यों बोले, आप जो है फना फिल्ला के मुकाम में जाके बोले थे, वो फना फिल्ला में हो गए थे आप, खुदा में फना होने के बाद कुछ बाकी नहीं रहा। क्या बोले, पूरे औलिया कराम के खांदे पर मेरा कदम है बोले। तो जो है उसके बाद आपने उसे जो है दोहराए, ये बात ही जुनैद बगदादी बोले थे। ये अल्फाज प्रूफ करने के लिए जुनैद बगदादी कितने पहुंचे हुए हस्ती होंगे, देखो 200 साल के पहले ये बात बोल दिए। ऐसा बोलेंगे बोल के, ऐसा बोलेंगे समझो कि ये वली अल्लाह का वली है बोल के, पूरे लोग अब मान लिए। तो अल्लाह ने मोहतरम जब उसके बाद जो है आप कश्फ से बाहर आए तो बोले, मैं ऐसा बोला क्या, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा नहीं बोलना था। उसके बाद एक मरतबा बोले अना उल हक भी बोले, मैं खुदा हूँ बोले, वो भी फना फिल्ला के मुकाम जाके बोले, उसे भी माफी चाहिए। और एक मरतबा बोले आपने, मैं मेहदी हूँ, मैं खलीफतुल्लाह हूँ, मैं मेहदी माऊद हूँ। मेहदी का दावा करे थे आप भी, 9 लोग जो दावा करे उसमें ये थे महबूब सुबानी भी। 1.5 या 2 महीने तक दावा था उनका। 2 महीने के बाद कुछ आवाज में आए और बोले, मैं मेहदी माऊद नहीं, मैं वो जात नहीं, वो खलीफतुल्लाह है, वो खलीफतुल्लाह है, वो वली भी है और अल्लाह खलीफा भी है, वो आएगा मेरे बाद, वो आएगा बोले, 9वीं सदी में आएगा बोले। और फरमाइए, आज हमें मेहदी मौद को इनकार करते हैं, वो भी वली हैं, इनकार मत करो। और आए और गए वो, लेकिन मोहम्मद सवानी बोले मैं वली नहीं हूँ, मैं जो है मेहदी मौद नहीं हूँ। तो उसके बाद एक बात रखिए बोलते हुए खत्म करता हूँ, पूरे औलिया कराम के खानदे के ऊपर मेरा कदम है बोले, ये जो जिक्र मेहदी मऊद के जमाने में उनके एक सहाबी पूछे कि अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात बोले थे कि पूरे ओलियों के खांदे पर मेरा कदम है बोले, तो पूरे ओलियों के खांदे पे अगर तो उतना बड़ा मुकाम क्या आपका। तो मेहदी माऊद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिए, खलीफतुल्लाह ही ये जवाब दे सकता है। क्या बोले, हाँ ऐसा बोले थे, वो आप फना फिल्लाह के मुकाम में बोले थे, असली तौर से नहीं बोले, फना फिल्लाह के मुकाम बोले थे, लेकिन ऐसा बोलना था अबू सुबानी, ऐसा बोलना था पूरे औलिया कराम के कदम मेरे खांदे के ऊपर बोलना था, वो फना का मुकाम था, वो मुकम्मिल कामिल जो है फना होने का मुकाम था। पूरे औलिया कराम का कदम मेरे खांदे पर है बोलना था। सुभान अल्लाह, सदके जाइए वली को भी, वो वली को भी, वो तो वली भी खलीफतुल्लाह है, ये महबूब सुबानी सरताजुल औलिया है, वो तो खलीफतुल्लाह है।
इंशाअल्लाह ताला हमें जो है उनको उर्स मनाएंगे और उनका याद ऐसा करेंगे और उनके नक्श कदम चलने की जो है अल्लाह से दुआ करेंगे। ऐसे अलिया कराम के नक्श कदम पर चलना और खाली मंजाली से पढ़ के उर्स करो तो खाली बस नहीं कि उनका तस्किरा करना, उनके जो बताए हुए रास्ते पर चलना ज़रूरी है। अज़ान मोहतरम आशिकान जो महबूब सुबानी के लिए भी कहता हूँ, तुम लोग जो है करामत के ऊपर जोर ज्यादा मत दियो, उनके अमल के ऊपर जोर दियो। अल्लाह हम सबको एक तौफीक अता फरमाए, सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन।